بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے تیسرے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسی ایپ کو کھولیں گے اور یہ تمام تر آپشن جس کا تذکرہ ہم نے پہلے سبق میں کیا تھا یہ آ جائیں گے۔ ہم چونکہ نیو ڈیزائن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نیو ڈیزائن پر کلک کر لیں گے، اور اس سائز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتلایا تھا دوسرے سبق میں، ہم کوئی سا بھی ایک سائز اٹھا لیں گے کیونکہ ہم نے تو محض پریکٹس ہی کرنی ہے۔ اچھا، گزشتہ سبق میں گیلری پک کے حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ آج باری ہے آن لائن پک کی، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تصویر محفوظ نہیں ہوتی گیلری میں، ہمیں نیٹ سے درکار ہوتی ہے، تو وہ ہم یہاں آن لائن پک سے حاصل کریں گے۔ تو ہم اس پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہ مختلف آن لائن تصویریں آ جائیں گی۔ جیسے آپ سرچ بار میں دیکھ رہے ہیں واٹر لکھا ہوا ہے، تو پانی کے حوالے سے مختلف تصویریں آ رہی ہیں، اور اس کے نیچے آپ دیکھیں رینڈم، اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کافی ساری تصویریں آ جائیں گی۔ یہ آن لائن تصویریں ہیں، آپ کسی ایک کو بھی یہاں پر منتخب کر سکتے ہیں، اور اس کے آگے لو کے حوالے سے جو تصویریں ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل سکتی ہیں، اور سیڈ افسردگی کی تصاویر وہ بھی یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ، آپ کو کسی بھی پوسٹ کا بیک گراؤنڈ چاہیے خوبصورت سا اچھا سا، تو آپ یہاں سے وہ بیک گراؤنڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک پر کلک کریں گے تو وہ اپلائی ہو جائے گا۔ ہم بیک گراؤنڈ کوئی ایک اچھا سا بیک گراؤنڈ منتخب کر لیتے ہیں، جیسے یہ بیک گراؤنڈ اچھا لگا تو ہم اسے یہ بیک گراؤنڈ یہاں پر آ گیا۔ اس بیک گراؤنڈ کے کناریوں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بلو لائن موجود ہے، کیونکہ یہ سلیکٹ شدہ ہے، سلیکٹ ہے، اور جب یہ سلیکٹ ہوتا ہے تبھی ہم اس پر کام کر سکتے ہیں، اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہو چاروں طرف بیچ میں ایک وائٹ نشان ہے، اسے ہم اگر نیچے والے کو یوں کھینچے تو یہ نیچے سے بڑا ہوگا، اور سائڈ والے کو کھینچے تو سائڈ سے بڑا ہوگا، اوپر والے کو کھینچے تو یہ اوپر کی طرف بڑا ہوگا۔ آپ اس کو اس طرح پھیلا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خود بخود مکمل پیج پر پھیل جائے تو وہ آپ کو یہ بیچ میں پلس کا بٹن نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ کلک کریں، اور یہاں مختلف آپشنز ہیں، میں آپ کو بعد میں مکمل طور پر سمجھاؤں گا، لیکن ہمیں فی الحال چونکہ اس کو مکمل لے کے آنا ہے تو یہ فٹ ٹو پیپر اس پر کلک کر دیں گے تو یہ مکمل پیج کے اوپر آ جائے گا۔ اب ہم دوبارہ پیچھے کی طرف آتے ہیں، ڈس سلیکٹ کو کلک کر کے ایڈ نیو پر کلک کر لیں گے، وہی آن لائن پک میں جا کر ہم نے بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر لیا۔ اب مثال کے طور پہ ہمیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو مختلف آپشن مل رہے ہیں، بیک گراؤنڈ، سٹی، شہر کی کوئی تصویر چاہیے، فلاور، پھولوں کی، نیچرل، یہ فطری کوئی تصویریں چاہیے جو فطرت سے متعلق ہوں، اور بزنس کا بینر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے بزنس کے حوالے سے کوئی بھی ایک تصویر اپلوڈ کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی آپ کو یہاں پر تصویر مل سکتی ہے۔ اگر کسی ٹیکنالوجی پر آپ پوسٹ بنا رہے ہیں، فوریسٹ، اس میں آپ کو جنگلات کی تصویریں مل جائیں گی، اور اسی طریقے سے اس میں آپ کو بادلوں کی اور آسمان کی تصویر مل سکتی ہے۔ اور بریک فاسٹ، آپ نے اکثر ہوٹلوں کے اوپر دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں، وہاں چائے پراٹھے کی تصویریں ہوتی ہیں، تو وہ بینروں کے اوپر چائے پراٹھے کی تصویر کہاں سے اپلوڈ کرتے ہیں اور سیٹ کرتے ہیں۔ آپ اگر اس طرح کا بینر بنانا چاہیں تو یہاں سے آپ ناشتے کے متعلق تصاویر ایڈٹ کر سکتے ہیں، فوڈ، کھانے پینے کی چیزیں آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ ایسے فروٹ، کوئی جوس کے ٹھیلے کے لیے بینر بناتا ہے تو مختلف تصویریں ہوتی ہیں پھل فروٹوں کی، تو وہ یہاں سے شامل کرتے ہیں، اور اس طرح وہ لکڑی وغیرہ کی جو تصاویر ہیں وہ آپ یہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اوپر سرچ بار میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک مثال کے طور پہ آپ نے مزدور ڈے آیا ہے اور آپ مزدور کی کوئی تصویر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن، اور اس کا آپشن یہاں پر موجود نہیں ہے، تو وہ آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ سرچ کریں گے اور سرچ کے بٹن پر کلک کر دینا، آپ کو مختلف مزدوروں کی تصاویر مل جائے گی۔ آپ اپنی پوسٹ میں کسی بھی مزدور کی تصویر ایڈ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پر اس تصویر کو لے کے آئے ہیں، جیسے ہی یہ تصویر ہمارے سامنے آئی ہے تو یہ بھی سلیکٹ شدہ ہے۔ آپ دیکھیں نیچے وہی آپشن آ رہے ہیں جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتلائے تھے۔ ڈیلیٹ، اس تصویر کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ری سائز کا مطلب سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، اسے بارڈر بھی دے سکتے ہیں، شیڈ اور سایہ بھی دے سکتے ہیں۔ ڈپلیکیٹ، اسی کی کاپی نکال سکتے ہیں۔ اوپیسٹی، اس کی روشنائی کم یا بڑھا سکتے ہیں۔ اور نیچے جو آپشن ہے ریپلیس، اس کی جگہ آپ دوسری تصویر لانا چاہیں
ریموو بیک گراؤنڈ، اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہیں، آپ نے پریمیم حاصل کیا ہے تو بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں۔ کلر بھی اس کا تبدیل کر سکتے ہیں، اور ایڈجسٹ اس کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا، آپ اسے کالے کی طرف لے جا سکتے ہیں اور اسے وائٹ بھی زیادہ روشن بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف آپشن یہ میں نے آپ کو مکمل بتلائے تھے۔ اگر آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کرنی یا آپ نے تبدیلی کی لیکن آپ کی تصویر میں گڑبڑ ہو گئی تو ریسیٹ والے بٹن پر کلک کر کے آپ اسے دوبارہ ریسیٹ کر سکتے ہیں۔ اور کروپ کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا، زائد حصے تصویر کا زائد حصہ آپ ہٹا سکتے ہیں کروپ کے ذریعے۔ اسٹائل کے بارے میں نے آپ کو بتلایا تھا، اس کے اسٹائل تبدیل کر سکتے ہیں، یہاں تک میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ تو یہ وہی پرانی باتیں ہیں جو پہلے آپ کو بتلائی گئی تھی۔ اب دوبارہ ہم اس تصویر کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ اسی اپنے آن لائن پک میں آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آن لائن آپ کو جس قسم کی بھی تصویر چاہیے ہو تو آپ یہاں سے اسے اگر یہاں موجود ہے آپ کی مطلوبہ تصویر تو یہاں سے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں، اگر یہاں موجود نہ ہو تو سرچ بار میں آپ اسے سرچ کر کے بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے اصل جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جو اصل پیج ہے یہ والا، آپ یہاں پر لا سکتے ہیں تصویر کو۔ آن لائن تصویر کی بات ہو گئی، اب ہم دوبارہ ادھر آتے ہیں مائی فولڈر کی طرف۔ مائی فولڈر ہم اس پر کلک کریں گے تو یہاں ہم نے جو کام کیے ہوں گے، مختلف بینر بنائے ہوں گے، وہ ہمارے مائی فولڈر میں سیو ہو چکے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف تصاویر، ان پر کام کیا گیا ہے، اور اس کے امیج کے آگے ایک آپشن ہے SVG شیپس، اور جتنے شیپس ہم نے اٹھائے ہیں اور ان سے ہم نے اپنے پوسٹوں میں لگایا ہے، یہ خواہ وہ لکھائی کے حوالے سے ہوں یا شیپ ہو مختلف، وہ سب یہاں پر موجود ہوں گے۔ آپ نے جو اپنے پوسٹوں میں استعمال کیا ہے آپ یہاں سے بھی اسے اٹھا سکتے ہیں۔ ہم دوبارہ امیج میں آتے ہیں، اوپر ایک آپشن ہے فرام ڈیزائن، تو ہم اس کو اوپن کریں گے تو جو ہمارے ڈیزائن میں سیو شدہ ہے، آلریڈی اب موجود ہے، وہ تمام تصاویر یہاں پر آ جائیں گی۔ تو آپ یہاں سے بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ایک پر کلک کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم اسے کلک کر دیتے ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں آپ ان چیزوں کو اٹھا کر یہاں اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو مائی فولڈر بھی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں ایڈ ٹیکسٹ کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ تصویر کے اوپر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ایک اہم موضوع ہے کیونکہ اس کی بھی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ کبھی ہم نے پوسٹ کے اندر نمبر شامل کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ لکھنا ہوتا ہے، تو وہ آپ لکھیں گے کہاں سے پوسٹ پر، تو وہ یہ آپشن ہے ایڈ ٹیکسٹ، یہاں پر آپ ٹیکسٹ شامل کر سکتے ہیں۔ دو آپشن اوپر نظر آ رہے ہیں آپ کو، اردو میں لکھنا چاہیں اردو میں بھی، اگر آپ انگلش میں لکھنا چاہیں تو انگلش میں بھی آ جائیں گے۔ ہم اردو میں لکھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک لفظ لکھ دیتا ہوں، یہ لفظ میں نے لکھ دیا۔ اچھا، اس کے نیچے چند یہ چیزیں آ رہی ہیں، جیسے پیش ہے، زیر ہے، زبر ہے، دو زبر دو زیر، یہاں سے آپ زبر زیر پیش بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی جب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا ہوگا تو اس درود آپ کو یہاں سے مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے جل جلالہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا، کسی بزرگ کا نام لکھنا ہو رحمہ اللہ مل جائے گا، صحابی کا نام رضی اللہ عنہ یہاں آپ کو مل جائے گا۔ یہ مختلف آپشنز آپ کو یہاں پر مل جائیں گے۔ قرآن کی آیات لکھنی ہے تو وہاں پر آپ کو یہ صلے، میم، لا، جیم، یہ آپشن وہاں لگانے ہوتے ہیں، تو آپ قرآن کی آیت کے لیے یہاں سے یہ حروف اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو کی بورڈ میں نہیں ملتے۔ تو کافی سارے حروف ہیں، آپ یہاں سے اپنے جو لکھنا چاہ رہے ہیں وہاں پر شامل کر سکتے ہیں۔ نیچے اس کے لکھا ہوا کلیئر، آپ نے جو لکھا ہے کلیئر پر دباؤ گے تو یہ تمام تر ختم ہو جائے گا۔ پوئٹری کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے شعر و شاعری بھی شامل کر سکتے ہیں، مختلف شعر و شاعری یہاں پر آپ کو مل جائیں گے، آپ کو جس موضوع پر چاہیے، پیار، محبت، جدائی، غم، درد، بے وفا، دل، زخم، اب دل کے حوالے سے آپ کو کوئی شعر چاہیے ہو تو آپ یہاں سے اسے اٹھا سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک شعر کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ یہاں پر آ جائے گا۔ چونکہ ہمیں شعر کی ضرورت نہیں، فی الحال ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، پوئٹری کے آگے لکھا ہوا پیسٹ، مثال کے طور پہ آپ نے موضوع جو ہے آپ کے پاس لمبا چوڑا ہے، آپ یہاں لکھو گے تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کو مواد کسی نے واٹس ایپ کے اوپر بھیجا ہے، ابھی آپ نے وہ یہاں آ کر لکھنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک ایک حروف لکھیں گے تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا۔ آپ اسے واٹس ایپ سے اس طرح کاپی کر لیں، اور جب آپ ادھر آ جائیں گے تو پیسٹ والے بٹن کو جیسے کلک کریں گے، جو آپ کا کاپی شدہ حروف ہوں گے وہ یہاں پر خود بخود لکھے ہوئے آئیں گے، تو آپ کا وقت بچ جائے گا۔ اس کے نیچے اسپیک،
بسا اوقات موضوع لمبا ہوتا ہے، الفاظ ہمارے پاس موجود نہیں ہوتے لیکن ذہن میں ہوتے ہیں اور کافی سارے ہوتے ہیں، اگر وہ لکھیں گے تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا، تو اس کے لیے اسپیکر کا بٹن بھی دیا ہے، آپ تمام باتیں یہاں ریکارڈ ہو کے آ گئی۔ ہمیں اب چونکہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم انہیں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ہم دوبارہ اپنا مطلوبہ نام لکھ دیتے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں جو ہم نے لکھا ہے وہ ہمارا جو اصل پیج ہے اس کے اوپر آ جائے، تو اس کے لیے یہ بٹن ہے ایڈ ٹو ڈیزائن۔ اچھا، کبھی کبھار ہمارا مواد زیادہ لمبا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں اس میں چند اشعار شامل کر دیتا ہوں۔ اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو مزید ہم بڑھا دیتے ہیں۔ اب کافی سارا جب ہم لکھ لیتے ہیں تو وہ بٹن غائب ہو گیا جس کے ذریعے ہم اس کو اپنے پوسٹ کے اوپر شامل کرنا چاہیں، تو وہ آپ کیا کریں، آپ اس کی بورڈ کو بیک کر دیں۔ کی بورڈ کو جیسے بیک کریں گے آپ کے سامنے وہ بٹن خود بخود آ جائے گا، ایڈ ٹو ڈیزائن، آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ سارے حروف وہاں پر آ جائیں گے، کیونکہ یہ کافی سارے ہو گئے، ہم دوبارہ اسے ڈیلیٹ کر لیں گے۔ اور ہم اسے شامل کر لیں گے، یہاں پر یہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہے لکھائی وہ یہاں پر آ گئی ہے، ہمارا ٹیکسٹ یہاں پر آ گیا ہے۔ اب دیکھیں، چونکہ ہم نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اب اس کے حوالے سے نیچے آپ کو مختلف آپشن نظر آ رہے ہیں۔ ڈیلیٹ کا مطلب وہی ڈیلیٹ ہو جائے گی، یہ ٹیکسٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ سائز کا مطلب ہم اس کے سائز کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، ہم اس کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں پلس کے نشان سے، اور اسی طریقے سے اسٹروک ہم اس کے دائیں بائیں یہ روشنائی دے سکتے ہیں، اور اس کا کلر بھی ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے رینڈم کو پر کلک کریں گے تو خود بخود اس کا کلر تبدیل ہوتا رہے گا سائڈوں سے، صرف بارڈر کا کلر، اور کوئی ایک کلر بھی ہم منتخب کر سکتے ہیں اس کا، اور اس طریقے سے ادھر مختلف 2-3 کلروں پر مشتمل ایک کلر جیسے یہ ہے، یہ 3 کلروں پر مشتمل ہے، ہم اس کے بارڈر پہ یہ بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ اس کے سائز بھی بڑھا سکتے ہیں بارڈر کا یہاں سے، آپ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ آپشن میں پھر وہی آپشن یہاں ہمارے سامنے شو ہو جائیں گے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتلایا تھا، یہ پچھلے سبق میں مکمل تفصیل اس کی گزر چکی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ شیڈو، اس پر آپ کلک کریں گے تو اس کا سایہ بن جائے گا، ڈپلیکیٹ سے اس کی کاپی نکل آئے گی، جیسے یہ دیکھو اس کی مزید ایک اور کاپی نکل آئی، اور اوپیسٹی میں آپ اس کی روشنائی کو کم بھی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں۔ یہ تو تھا گزشتہ سبق۔ اب اصل اس کے جو آپشن ہیں وہ نیچے ہیں۔ سب سے پہلے فونٹس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں ہمارے سامنے مختلف فونٹس آ جائیں گے، جیسے جمیل نوری ہے، اصل جو خوبصورت اردو ہے اس میں یہ جمیل نوری استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو ایک خوبصورت فونٹ بھی نظر آ رہا ہے، دکھنے میں آ رہا ہے، تو عربی فونٹس بھی آپ کو یہاں کافی سارے مل سکتے ہیں۔ آپ کو جو بھی فونٹس ان میں سے پسند ہو آپ انہیں یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ فونٹس ہیں جو آپ کو فری میں ملے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں نیچے اگر آپ دیکھیں گے انگلش میں جائیں گے تو یہ انگلش فونٹ میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اردو میں لکھا ہے تو اس وجہ سے یہ اردو پر ہی کلک ہے۔ اگر آپ انگلش میں کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں تو انگلش میں آپ کو مختلف فونٹس مل جائیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیٹ سے کوئی ڈاؤن لوڈ کیا جائے مزید تو یہاں پر یہ مختلف فونٹس اور بھی ہیں، آپ کو اگر یہاں سے کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ یہاں سے بھی کوئی بھی فونٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے میں اس فونٹس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، یہ اپلائی بھی ہو گیا۔ دوبارہ ہم فونٹس میں آتے ہیں اور مور پر کلک کر کے آپ یہاں سے مزید بھی مطلب کہ سندھی فونٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہندی فونٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم کوئی ایک فونٹ منتخب کر لیتے ہیں، جیسے یہ عربی کا فونٹ ہم منتخب کر لیتے ہیں۔ اس دوسری ٹیکسٹ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، یہاں سے میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا، اور دوبارہ اسے سلیکٹ کر لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کلر، ہم اسے کوئی ایک کلر دے سکتے ہیں، جیسے میں نے بلیک دیا ہے، وائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ریڈ بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی سا بھی کلر آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کلروں کا مجموعہ آپ کے سامنے دوبارہ آ گیا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کوئی ایک کلر نہ ہو، مختلف کلر پر مشتمل ہو، تو آپ یہاں سے بھی اسے دے سکتے ہیں، اور یہاں ان کلروں میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم یلو کی جگہ پر کوئی سفید کلر دے دیتے ہیں تو یہ اپلائی ہو گیا سفید کلر،
دوبارہ بیک آئیں گے تو یہاں پر سفید کلر بھی اپلائی ہو گیا۔ اس کے بعد اسٹائل کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا، اب دوبارہ سمجھا دیتا ہوں۔ اور یہاں پر آپ کوئی سا بھی اسٹائل جو آپ کو پسند ہو آپ اسے یہاں سے حاصل کر کے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جسے ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور یس پر کلک کر کے وہ کلر اپلائی ہو گیا۔ چونکہ ہم نے پہلے بھی اسے کلر دیے تھے، اب یہ دے دیا تو مختلف کلر آ گئے، جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن ہم اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، دوبارہ ٹیکسٹ لکھ دیتے ہیں۔ اب ہم دوبارہ اسٹائل پر آ کر کوئی بھی ایک اچھا سا اسٹائل ہم منتخب کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ اسٹائل، یہ بھی ایک اسٹائل ہے، آپ کو جو بھی ڈیزائن اچھا لگے آپ یہاں سے اسٹائل سے اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے جب اس کا اسٹائل بدل دیا تو اب اس نے ایک تصویری شکل اختیار کر لی، اس لیے نیچے کے آپشن تبدیل ہو گئے اور وہی آپشن آ گئے جو ایک تصویر کے حوالے سے آتے، لہٰذا ہم اسے دوبارہ ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ ہم ٹیکسٹ ہی لکھ لیتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ کو ٹیکسٹ سمجھانا مقصد ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اسے تصویری شکل سے ہٹا کر دوبارہ ٹیکسٹ کی شکل دے دی۔ اچھا، یہاں پر فونٹ سے پہلے ایڈٹ کا آپشن بھی آتا ہے، میں نے آپ کو فونٹ سمجھایا تھا، ایڈٹ نہیں سمجھایا تھا۔ آپ نے اگر اس میں کچھ حروف کا اضافہ کرنا ہو تو ایڈٹ پر کلک کر کے آپ دوبارہ اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے ایسے ہی رہنے دیں۔ ہم دوبارہ اس کے تھوڑا سائز بھی بڑھا دیں گے اس کا، اور یہ اسٹائل کے بعد پیٹرن آپ کے سامنے یہ آپشن آ جائے گا۔ اس میں بھی وہی ہے کہ آپ اس کا اسٹائل تبدیل کرنا چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں، کلیئر میں اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں پیٹرن، یہاں سے ہم دوبارہ کوئی سا بھی اسٹائل، جیسے یہ مختلف اسٹائل آ گئے، یہاں سے بھی آپ ایک سلیکٹ کر سکتے ہیں اور وہ اسے دے سکتے ہیں۔ ہمیں فی الحال یہ نہیں چاہیے، ہم اسے ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فارمیٹ کا آپشن آتا ہے، آپ اس پر کلک کریں گے فارمیٹ کے نشان پر تو آپ کے سامنے یہ مختلف آپشن آ جائیں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا باریک ہے تو بی پر آپ دبائیں گے تو یہ تھوڑا سا موٹائی کی طرف چلا جائے گا، اور یہ اس کے سامنے آئی لکھا ہوا ہے اور یہ تھوڑا سا ترچھی شکل میں ہو جائے گا۔ یہ خاص طور پر جب آپ انگلش میں ٹیکسٹ لکھیں گے تو تب یہ بڑا مزے کا لگتا ہے، اور یہ یو کے نیچے جو نیچے لائن ہے، ان حروف کے نیچے ایک لائن لگ جائے گی باریک، اس سے یہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے اس کے نیچے آپ لائن بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپشن ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو کانٹے کا نشان آ جائے گا، اور یہ بھی ان پوسٹوں میں کام آتا ہے جب کسی چیز کے بیچنے کے لیے پوسٹر بنایا جاتا ہے اور اس میں 2 ریٹ لکھے ہوتے ہیں، جو اصل ریٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کانٹے کا نشان ہوتا ہے، اور پھر ایک سستا ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سامنے کہ بھئی پہلے یہ اتنے کا تھا، اب اتنے کا نہیں بلکہ اس سے سستا ہے، یہ وہاں پر کام آتا ہے۔ اور اس کے نیچے جو یہ آپشن ہے اس پر کلک کریں گے تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس طرف بائیں جانب آ جائے گا، اور ہم اس کے بعد والے پر کلک کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ بالکل بیچ میں آ جائے گا، سینٹر میں آ جائے گا۔ اس پر کلک کریں گے تو دائیں جانب آ جائے گا، اور اس کے بعد والے پر ہم کلک کریں گے تو یہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ ایڈجسٹ کا بٹن ہے، یعنی آپ نے بہت سارا مواد لکھا ہے یہاں پر، تو آپ ایڈجسٹ کو دباؤ گے تو وہ تمام تر آپ کا جو مضمون ہوگا وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ ہم نے اسے بھی سمجھ لیا۔ اب اس کے بعد ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ، کبھی کبھار ہم نے اوپر جو ہے ایک ہیڈنگ ہم دیتے ہیں، تو یہ ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ وہی ہے، ہم نے جو لکھا ہے اس کا ہم بیک گراؤنڈ دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک کلر اوپر نظر آ رہا ہے، آپ اس پر کلک کریں، آپ کسی بھی رنگ کا بیک گراؤنڈ اسے دے سکتے ہیں، جیسے ہم وائٹ رنگ کا بیک گراؤنڈ اسے دینا چاہتے ہیں۔ اور اس کلر کے آگے بکس لائن لکھا ہوا، بکس لائن کا مطلب یہ ہے آپ اس پر کلک کریں گے تو جو آپ کے حروف ہے صرف اسی کے نیچے یہ آپ کا ٹیکسٹ بیک گراؤنڈ آئے گا، مکمل پٹی کے اوپر نہیں آئے گا۔ ہمیں بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے، ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اسے۔ اور بلٹ لسٹ، اس کے بعد بلٹ لسٹ ہے، یہاں آپ کو مختلف نقطے ملیں گے، اور یہ تب کام آتے ہیں جب ہم مختلف آپشن لکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال کے طور پہ اپنی پوسٹ میں 3 باتیں ایک ساتھ لکھنی ہوتی ہیں
تو وہاں ہم اسٹار یہ نقطہ نما دے سکتے ہیں، اور پھر اس کے نیچے جسے اس کا میں ڈپلیکیٹ نکال لیتا ہوں، ایسے ہی ادھر نیچے لے آئیں گے، ایک اور ڈپلیکیٹ نکال کے لے آتا ہوں، ایک ادھر. تو یہاں یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جب 3-4 قسم کی باتیں ایک ہی جیسی ہوں تو ان کے شروع میں یہ نقطے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بات مزید سمجھ میں آ جائے اور خوبصورت لگے، وہ بات، وہ آپشنز خوبصورت لگے. اس کے بعد ورڈ اسپیس، حروف کے درمیان جو جگہ، کیونکہ ہمارے حروف تو ہیں ہی محدود ہوئے ہیں، اگر آپ کے یہ حروف زیادہ ہوں تو آپ انہیں اسپیس بھی اسپیس بڑا اور چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے. اس کے بعد ہے سپلٹ ورڈ، اس پر آپ کلک کریں گے تو یہ اس حروف نے آپ کی تصویری شکل اختیار کر لی، لہٰذا آپ اس کا سائز یہاں سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ سے اسے ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں، اوپیسٹی سے اس کی روشنائی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہم اسے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس پر دوبارہ کلک کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہے اسکیو، اس پر ہم کلک کریں گے تو یہاں سے اگر ہم اسے اس طرف لے کے آئیں گے تو یہ ہمارے حروف جو ہے ایک دوسرے اسٹائل میں لکھے جا رہے ہیں. ایسے آپ نیچے والے میں بھی اس کو رد و بدل یوں اوپر سے نیچے کی طرف لا سکتے ہیں. اگر سیٹنگ زیادہ آؤٹ ہو جائے تو ریسیٹ کا بٹن یہاں پر بھی ہے، آپ کے جو ٹیکسٹ جیسا تھا ویسا دوبارہ آ جائے گا. اور آپ اس کے بعد والے پر کلک کریں گے تو یہ کہاں کا کام آتا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. یہ حروف میں کام نہیں آتا تو اس وجہ سے یہ خراب ہو گئے. یہ کہاں کام آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم مثال کے طور پہ ایک شیپ لے لیتے ہیں، ایک شیپ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں. شیپ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتلا دوں گا، لیکن آپ کو فی الحال میں یہ ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ شیپ آپ نے لیا اور آپ اسے یہاں لے آئیں اور پھر اسی جگہ پر آ جائے، یہ رہا. تو یہ اس طرح بن جائے گا. اب اس کے مختلف آپشن ہے، آپ مزید اسے کاپی کر سکتے ہیں، بڑھا بھی سکتے ہیں. دیکھیں یہ گول نما ایک چیز بن جائے گی. آپ اسے کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپ اسے کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اسے چھوٹا اور بڑا بھی کر سکتے ہیں. چونکہ فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع یہی تھا، تو چونکہ یہ آپشن جو ہے حروف کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ حروف میں نہیں چلے گا. ہاں آپ نے کوئی ایسا ڈیزائن بنانا ہے تو وہاں آپ کو یہ آپشن کام دے گا. اور اس کے بعد ہے کنورٹ ٹو شیپس. آپ اس لکھائی کو شیپ کی شکل بھی دے سکتے ہیں، یعنی یہ شیپ کی صورت میں آ جائے گا، یہ لکھائی سے نکل جائے گا. ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ ایک شیپ کی صورت بن گئی، شکل بن گئی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے جو آپشن آ رہے ہیں وہ بدل گئے، کیونکہ اس نے بھی تصویری شکل اختیار کر لی، ٹیکسٹ سے یہ نکل گیا. ہم اسے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں، دوبارہ ٹیکسٹ اپلائی کر لیتے ہیں یہاں سے. اب رجسٹر کا مطلب تقریباً یہی ہے. ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو یہ بھی تصویری شکل اختیار کر جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے آپشن نیچے وہی تصویروں والے آپشن آئے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا. ریپلیس سے ہم یعنی اس کی جگہ دوسری تصویر لانا چاہے، ریموو بیک گراؤنڈ، اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہم ختم کر سکتے ہیں، کلر بھی دے سکتے ہیں، ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں، کروپ بھی کر سکتے ہیں، اسٹائل بھی ہم اس کا تبدیل کر سکتے ہیں. اس نے بھی تصویری شکل اختیار کر لی. اب دوبارہ ہم ٹیکسٹ اپلائی کرتے ہیں، رینڈم. اس پر آپ کلک کریں گے تو خود بخود اس کے کلر چینج ہوتا رہے گا. یہ پہلے بھی تصویر میں گزرا تھا، میں نے آپ کو بتلایا تھا. خود بخود یہ نئے رنگ آتے رہیں گے جو آپ کے ذہن میں نہ ہو. آپ اس پر کلک کرتے رہیں، ان میں جو بھی آپ کو اچھا لگے تو آپ اپنے ٹیکسٹ کو وہ کلر دے سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا تیسرا سبق بھی مکمل ہو گیا.